نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ہم نے آپ حضرات سے ہر ویڈیو میں الگ الگ موضوع پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ ایک پھر نئے عنوان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں یہ غلام حاضر ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو خدا را آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرات محترم، آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی جو میں نے مشہور و معروف آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، لوگوں کیا تم بھول گئے ہو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور یاد رکھو ایک دن اسی مٹی میں تم کو مل جانا ہے۔ جس مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ایک دن اسی مٹی میں تم ملا دیے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ تم اسی مٹی سے ایک دن پھر اٹھائے جاؤ گے، اور وہ دن جس دن کیا تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری اچھائیوں اور برائیوں کا مطالبہ ہوگا۔ اس دن کے لیے بھی تم کو اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ انسان مٹی سے ہی پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہی واپس اس کو جانا ہے، اور ایک دن مٹی سے پھر اس کو اٹھنا ہے۔ حضرات، ہمارا وجود مٹی سے بنتا ہے، مٹی میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب سوچئے ذرا کہ جو وجود ہمارا خاک اور مٹی سے تیار ہے اور گندے پانی کے چند قطروں سے تیار ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، پھر ہم اتنی دنیاوی زندگی کو معتبر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں اس قدر خدا کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی ہیں کہ ہم بھول ہی بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس مٹی سے ہم کو بنایا گیا ہے، اس مٹی میں ایک دن ہم کو پھر جانا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہے تو ہم آخر اپنے اوپر تکبر کیوں کریں؟ کون سی ایسی چیز ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم اس قدر اپنی ذات پر غرور کرتے ہیں، اپنے اوپر ہم گھمنڈ کرتے ہیں، کس بات پر ہم ناز کرتے ہیں؟
یہ جو آپ دنیا کے اندر لاپرواہیاں اختیار کر کے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے سائے میں گزار رہے ہیں، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ جس دن ہم دنیا چھوڑیں گے، اور ہمیں یقیناً چھوڑنی ہے، ہمیں مرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دنیا کو ہمیں الوداع کہنا ہے، اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ الموت تحفۃ المومنین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت انسان کے لیے، اور وہ انسان جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، اس کے لیے تحفہ ہے۔ الموت حق، اور موت حق ہے، موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات محترم، ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنا ہے، ہمیں خدا کے فرمان کو سمجھنا ہے۔ حضرات، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی ہوگی، ہمیں رسول اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوگا اگر ہم زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو، اور مرنے کے بعد آخرت کو اگر سنبھالنا چاہتے ہیں تو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت کی تصدیق قرآن پاک کی کرتی ہے یہ آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، تم جدھر جاؤ ادھر بچ سکنے کی کوشش کرو گے، لیکن تم ہرگز نہیں بچو گے۔ موت اس شے کا نام ہے کہ تمہیں ایک نہ ایک دن موت کے شکنجے میں آنا ہے، موت کے تمہیں حلقے میں آنا ہوگا، اور تم ایک دن مر جاؤ گے، تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ جس چیز پر تم ناز کرتے ہو، جس دولت پر تم ناز کرتے ہو، جس طاقت پر تم ناز کرتے ہو، یہ تمہاری دولت، تمہاری طاقت خاک میں ملا دی جائے گی۔ حضرات محترم، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی، نہ آپ کی یہ دولت، نہ آپ کی یہ شہرت، نہ آپ کی یہ دنیاوی عزت جو آپ نے اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کمائی ہے، جو آپ نے اپنی دنیاوی دولت کی وجہ سے عزت کمائی ہے، اور جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ عزت ہوتی ہے جو اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے بعد ملتی ہے۔ حضرات محترم، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت سب کچھ ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ بھی مٹا دیے جاؤ گے، آپ بھی دنیا کو چھوڑنے کے لیے موت کے حلق میں آ جاؤ گے، موت تم کو اپنے گلے لگا لے گی۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا، جب تم دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے تو وہاں اگر چاہتے ہو کہ دولت ہمارے کام آئے گی، ہرگز کام نہیں آ سکتی۔ چاہتے ہو کہ یہ دنیاوی طاقت ہمارے کام آئے گی، ہرگز نہیں آ سکتی۔ سوچتے ہو کہ ہمارے دنیاوی نیتاؤں سے، دنیاوی امیر زادوں سے، دنیاوی بادشاہوں سے جو ہمارا کانٹیکٹ ہے یہ ہمارے کام آئے گا، یہ نسبتیں ہمارے کام آئیں گی، ہرگز یہ بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ اگر نسبت کام آئے گی تو وہ نسبت مصطفیٰ کام آئے گی، اور کام آئے گی تو وہ محبت خدا کام آئے گی، اور کام آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرما برداری کام آئے گی، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔
جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر جاتا ہے، جو خدا کی نافرمانیاں کر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی اچھا ٹھکانہ نہیں مل سکتا ہے۔ حضرات محترم، جس قبر کو ہم بھول چکے ہیں، جس موت کو ہم یاد نہیں کرتے، موت کو آپ گالی سمجھتے ہو، اور ہرگز وہ موت آپ کے لیے گالی نہیں ہے۔ موت آپ کے منہ پر ایسا سچا تماچا ہے جو آپ کے چہرے پر ایک دن لگ کر کے رہے گا۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا، ہمیں اس دنیا کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، تو اب ہم کس بات پر فخر کریں؟ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشگی ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرات محترم، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ اپنے آپ ہے۔ وہ اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، لیکن اس کو کوئی قائم رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنت، دوزخ، شجر، حجر، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ زمین، یہ پانی، یہ گھر، یہ مکان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ شجر، یہ حجر، یہ چرندے، یہ پرندے، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ لیکن ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور منزل ہم کو ملے گی، اس کے بعد ایک اور مقام ہم کو ملے گا، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، اور قبر کے بعد ایسے میدان میں ہم کھڑے کر دیے جائیں گے جس کو ہم حشر کہتے ہیں۔ لوگوں کیا بھول گئے ہو اس کالی کوٹری کو جس کو قبر کہا جاتا ہے؟ جس قبر سے آج آپ بے خبر ہو، یاد رکھو اس قبر سے بے خبر ہونا یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ جب تم دنیا میں بے بس ہو جاؤ گے، تم اتنا بھی سہارا باقی نہ رکھ سکو گے کہ تم ادھر سے ادھر چل بھی سکو۔ تمہیں جدھر چار کاندھے سوار کر کے لے جائیں گے ادھر تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں جہاں رکھا جائے گا وہاں تمہیں رہنا پڑے گا، تمہیں جیسا لٹا دیا جائے گا ویسے تمہیں لیٹنا ہوگا، اور اسی جگہ کو قبر کہتے ہیں، اور اسی سفر کو موت کے بعد کا سفر، سفر آخرت کہا جاتا ہے۔ حضرات، یہ جو قبر ہے نا جس کو آپ بھول چکے ہو، آپ قبرستان جاتے ہو اور قبرستان جانے کے بعد بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ایک دن اس قبر کے اندر آنا ہے۔ آپ کسی کی موت کی خبر سنتے ہو، آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ اس کی موت پر آیت پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ آپ کو یاد آ سکے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسے دنیا میں بھیجا، اللہ نے امانت عطا کی اور اللہ ہی نے واپس لے لی ہے۔ اور آپ کو پھر بھی یاد نہیں آتا، آپ جب مٹی دینے جاتے ہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آپ کو پھر بھی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں تم ملا دیے جاؤ گے اور اسی مٹی سے پھر تم واپس اٹھائے جاؤ گے۔ حضرات محترم، ہم قبر میں جاتے ہیں، ہم قبر میں مردے کو اتارتے ہیں، ہم قبرستان پر جانے کے بعد فاتحہ کر کے آتے ہیں، مٹی دے کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، ہم چند لمحوں کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آ کر کے وہ کام آپ کرتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے کا عمل ہے، جو رسول اللہ کی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ وہ کام کرتے ہو۔ آپ رسول اللہ کی نافرمانیوں میں، آپ اللہ کی نافرمانیوں میں آ کر گھر جاتے ہو۔ نہ آپ کو نماز کی فکر، نہ روزہ کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ خیرات کی فکر، نہ کسی نیکی کی فکر۔ یہ سب کس لیے ہے؟ کہ آپ اس قبر کو بھول بیٹھے ہو جس قبر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آہ وہ قبر، جب بندہ اس قبر کے اندر جائے گا جو گناہگار خطا کار ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، وہ پکار پکار کر اپنی قبر سے کہے گا، اے میرے عزیزو، اے میرے جانثارو، تم کہاں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ آ جاؤ اور مجھے پھر واپس اس قبر سے نکال لو۔ وہ کبھی اپنے گھر والوں کو پکارے گا، کبھی اپنی بیوی بچوں کو پکارے گا، کبھی رشتہ داروں کو پکارے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور اتارنے کے بعد جب اس کے عزیز و اقربا مٹی دے کر کے گھر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں تو وہ اتنی طاقت لگاتا ہے، اتنی طاقت لگاتا ہے کہ میں قبر کو پھاڑوں اور نکل جاؤں اور ان کو پکڑ لوں۔ وہ پکار پکار کے کہتا ہے، چیخ چیخ کے کہتا ہے، چلا چلا کے کہتا ہے، اے میرے باپ، تم تو مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، اے میرے باپ تم تو میرے لیے دن رات ایک کیا کرتے تھے، میرے باپ تم تو میرے لیے خون پسینہ بہایا کرتے تھے، تم تو میری مرادیں پوری کیا کرتے تھے، تم نے میرے ہر شوق کو پورا کیا ہے، لیکن آج آپ نے کون سا پتھر سینے پر رکھ لیا ہے کہ آج آپ کا بیٹا بے بس قبر میں لیٹا ہوا ہے، آپ کو پکار رہا ہے اور آپ میری آواز کو نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بولنے کی طاقت تو مردے کو عطا فرمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات سے اس کو محروم رکھے گا کہ اس کی کوئی آواز نہیں سن سکتا ہے۔ حضرات محترم، وہ کبھی اپنے بھائی کو پکارے گا، میرے بھائی تم میرے لیے جان نچھاور کرنے تیار رہتے تھے، آج تمہارا بھائی قبر میں ہے، آؤ اس کو لے کر کے چلے جاؤ۔ کوئی نہیں سنے گا، پکارنے والا پکار رہا ہے۔ لوگوں تم جس قبر سے بے فکر ہو، جس قبر کی تم فکر نہیں کرتے، یاد رکھو وہ قبر پکار پکار کے کہتی ہے، او آنے والے مجھ میں ایسے مت آنا، میں ایک ایسی بند کوٹھی کالی کوٹری ہوں، میرے اندر کوئی چراغ نہیں ہے، میرے اندر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوں، میں ایک تاریکی گھر ہوں، تم میرے اندر آؤ۔ تو اس حال میں مت آنا، تم اپنی دنیا سے کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کر کے آنا تاکہ میں تمہارے لیے روشنی بن سکوں، تاکہ میں تمہارے لیے نور بن سکوں، تاکہ تمہاری خاطر میرے اندر دمک پیدا ہو سکے، تاکہ تمہاری خاطر میرے اندر سہولت ہو سکے۔ قبر پکار پکار کے کہتی ہے، او یاد رکھو آنے والو، میرے اندر آ رہے ہو ایسے مت آؤ، تمہیں آنا ہے تو نور مصطفیٰ اپنے دل میں بسا کر کے لے کے آؤ، تمہیں آنا ہے محبت رسول کے چراغ دل میں لگا کر لے کے آؤ، تمہیں آنا ہے تو حسنین کریمین کی محبت کو دل میں بسا کے لے کے آؤ، تمہیں آنا ہے اللہ کی فرما برداری کر کے آؤ۔ تمہیں اگر قبر کے اندر آنا ہے تو ایسے مت آنا، تم میرے اندر آؤ گے، میں اندھیری گھر ہوں اور میں ایسی بند کوٹھی ہوں جہاں تمہیں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ چاہتے ہو کہ میں تمہیں تکلیف نہ دوں، چاہتے ہو میں تمہاری سیوا کروں، میں تمہاری ہمدردی کروں، میں تمہاری حفاظت کروں، تو تم اللہ کی محبت کو، رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا کے آنا، اللہ کی عبادت کو تم کر کے آنا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے آنا، شریعت مصطفیٰ کے عامل بن کے آنا، نبی کی حدیثوں کے محدث بن کے آنا، قرآن کے حافظ بن کے آنا۔ حضرات محترم، وہ قبر پکار پکار کے امت محمدیہ کو آواز لگا لگا کر کے کہتی ہے کہ اے نبی کی امت، میرے اندر آنے سے پہلے تھوڑا انتظام کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے مثل جنت بنا دی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور قبر کی بات تو چھوڑو صاحب، قبر تو ایک بہت کم کٹھنائیوں کا
گڑھ ہے، لیکن جب قبر کے بعد آپ حشر میں جاؤ گے، اللہ اکبر، وہ حشر جب تمہاری اچھائیاں برائیاں تمہارے ساتھ میں ہوں گی، بندہ وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، بندہ وہاں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، بندہ وہاں پر کوئی چال پھیری نہیں کر سکتا، بندہ وہاں پر کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ ایسے میدان محشر میں تم کھڑے کر دیے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بندے بتا میں نے تیرے لیے کس چیز کو عطا نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے اچھی نعمتیں نہ دی تھیں؟ کیا میں نے تجھے بھوکا سلایا تھا؟ کیا میں نے تجھے عیش نہ دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے دولت نہ دی تھی؟ کیا میں نے تجھے اولاد نہ دی تھی؟ بندہ کہے گا پروردگار سب تیرا ہی کرم ہے، تیرے ہی فضل سے میں صاحب اولاد تھا، تیرے ہی کرم سے میں صاحب دولت تھا، تیرے ہی کرم سے میں صاحب مال تھا، تیرے ہی کرم سے میں گھر میں رہتا تھا، تیرے ہی کرم سے اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، اچھا پہنتا تھا، اچھی طرح رہتا تھا۔ اللہ فرمائے گا بندے جب سب کچھ میں نے دیا تھا تو بتا میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ بندے میں نے تجھے زندگی دی، تجھے بچے دیے، بیوی دی، ماں دی، باپ دیا، دولت دی، ثروت دی، عزت دی، شہرت دی، گھر دیا، مکان دیا، سب کچھ میں نے دیا، ساری زندگی تو عیش و آرام کرتا رہا، خوبصورت دنیا میں تجھ کو بھیجا، لیکن تو بتا دنیا سے میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر، جب اللہ سامنے ہوگا، اللہ جب سامنے ہوگا اور آپ کھڑے ہوں گے، آپ سے سوال پر سوال ہو رہے ہوں گے، آپ کیا جواب دو گے؟ قبر کی ہولناکیاں تو حشر کے سامنے بہت کم ہیں، قبر کی ہولناکیاں تو بہت کم ہیں، وہاں تو صرف فرشتے سوال کریں گے، جواب آپ دیں گے، لیکن جب میدان محشر میں پہنچو گے تو اللہ سوال کرے گا، آپ اللہ کو جواب دیں گے۔ کیا جواب دو گے آپ اللہ کو؟ کیا یہی منہ دکھاؤ گے جو آج دنیا میں تم نے بنا رکھا ہے، جو تمہارا چہرہ نبی کی سنت سے محروم ہے، جس چہرے کی تم رنگت کو اس طرح سے برباد کر چکے ہو، تمہارے ماتھے پر سجدوں کی کوئی کسی طرح کی تاثیر نہیں پائی جاتی ہے، تمہاری یہ پیشانیاں سجدوں کے لیے نہیں جھکتی ہیں، تمہارے یہ ہونٹ گالیوں کے علاوہ اللہ اور رسول کے ذکر کے لیے نہیں چلتے ہیں، تمہاری یہ زبانیں قرآن پاک کے الفاظ نہیں ادا کرتی ہیں، تمہاری یہ آنکھیں اچھائیوں کو نہیں دیکھتی ہیں، تمہارے یہ کان سچائی کو نہیں سننا پسند کرتے ہیں۔ کیا تم اسی جسم اور چہرے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے؟ لوگوں یاد رکھو ہمیں مرنا ہے، ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ آج ہم اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میری زبان سے اگر غلط جملے نکلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح پر مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انسان کی زبان سے جملے غلط نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے کوئی بھائی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی عالم اگر ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذہن نصیبی ہے کہ اگر کوئی عالم ہماری اصلاح کر پائیں۔ حضرات محترم، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہماری ہر بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو اپنا فرما بردار بنا، رسول اللہ کا وفادار بنا، اور جو ہمارے حاضرین سامعین ہماری تقریر کو سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، اللہ ہم اور تمام سامعین پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، سب پر اپنے رحمت کی برکت کی بارش نصیب فرما۔ حضرات محترم، اگر آپ میں سے کسی بھی ہمارے بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم پھر کسی دن اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو موت کے تعلق سے کچھ بتایا جائے گا، قبر کے تعلق سے کچھ بتایا جائے گا، حشر کے تعلق سے کچھ بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔